بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو عالمی طاقتیں جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان کے اندر صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ ملٹری کورٹ سے کل باقی ماندہ 60 افراد کو بھی جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو سزائیں دے کر جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اسپیشل قسم کے جو آج سیشن تھا میڈیا کے ساتھ، میڈیا ٹاک تھی، اس میں دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کے اندر کسی کو بھی انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی ایک تند و تیز جو سوالات تھے صحافیوں کے، اس کے جواب میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جتنے شرپسند عناصر ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو سزائیں دی گئی ہیں وہ بالکل انصاف کے تقاضوں کے مطابق دی گئی ہیں، اور اگر کسی کو ہماری سزا دینے پہ اعتراض ہے تو وہ کورٹ میں چلا جائے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی سوال ہوا کہ اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی کہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ان کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے یہ سب کچھ پری پلان کیا، اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو 26 نومبر کو اسلام آباد کے اندر گولی کیوں چلائی کا جو اس وقت سلوگن چل رہا ہے، انہوں نے واضح کیا کہ کوئی گولی یہاں ہم نے نہیں چلائی، اور شرپسندوں کو ہم نے منتشر کیا، یہ ہمارا حق بنتا تھا، اور کسی صورت بھی ریاست کی ریٹ کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ریٹ قائم کریں گے، اور کوئی بھی انتشاری ٹولہ یا کوئی بھی جتھا جو مسلح ہو کر آئے گا اس کو ہم اسلام آباد کے اندر بدامنی یا کسی جگہ بھی بدامنی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو مرکزی کردار ہیں ان کے گرد بھی گہرا تنگ ہوگا، اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے بالکل جو آرمی کے رولز ہیں اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے، اور انہوں نے پولیٹیکل جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے جو کہ ادارے کے قواعد و ضوابط کے بالکل اگینسٹ ہے، اور فیض عیسیٰ صاحب کو جو آرمی رولز ہیں اس کے تحت سزا بھگتنے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خود احتسابی کا جو عمل ہے فوج کے اندر وہ انتہائی سخت ہے، اور وہ اس سے کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی جو ہے وہ مبرہ نہیں ہے، کوئی بھی اگر اس عمل کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرے گا تو اس کو نتائج بھگتنا ہوں گے اور سزا ملے گی۔ ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور کسی صورت بھی جو اس وقت کی صورتحال ہے کرنٹ، اس میں کسی صورت بھی عمران خان کو کوئی ریلیف فی الحال ملنے کے چانس نہیں ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگلے چند روز میں یورپی یونین کا انسانی حقوق کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے، اور وہ یہاں پہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ جو پی ٹی آئی کے گرفتار ہیں ان سے متعلق وہ ڈیٹا کلیکشن کریں گے، رابطے کریں گے، اور 26 جو نومبر ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لوگوں سے انٹرویوز کریں گے، اور جو جیلوں کے اندر لوگ موجود ہیں ان تک بھی رسائی کی کوشش کی جائے گی، اور ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ وہ تمام ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد وہ جامع رپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ اس کو اجاگر کریں گے۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ بہرکیف اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کا یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ریلیف والا معاملہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ حکومتی وزراء بھی جو ہے وہ فل فارم میں نظر آتے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی عالمی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے، یہ ہمارے اندرونی معاملے کے اندر مداخلت ہے، اور اس مداخلت کو جو ہے وہ ہم یہ اگر دباؤ آیا بھی ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تو ہم اس کو برداشت کریں گے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کا فی الحال جو ہے وہ نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں مزید پتہ چلے گا کہ کیا واقعی ہم اتنے خوددار ہو چکے ہیں کہ ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے،
کیونکہ ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس وقت کیونکہ صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے، دوسری جانب عمران خان بھی ڈٹے ہوئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی میں اندر رہنا پسند کروں گا، میں اندر ایڈجسٹ ہو چکا ہوں اڈیالہ جیل میں، اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے، اور جتنے جو بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی سر عام پامالی کی جا رہی ہے، اور عالمی جتنی بھی جو انسانی حقوق کے حوالے سے تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں، اور ہمیں انصاف دلانے کے لیے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں۔ اب یہ کیونکہ جنگ شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے عمران خان اور اس کے اگینسٹ حکومت کے، اور حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت جو دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی درمیانہ رستہ نکالا جائے، جبکہ دوسری جو ایک لابی ہے اس کا یہ موقف ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات کا مرکزی جو ہے وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کا ٹرائل بھی ایسے ہونا چاہیے جیسے باقی لوگوں کا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلے چند روز میں کیا ہونے والا ہے۔ برکف یہ سال تو پی ٹی آئی پہ بہت بھاری رہا 2024، اور اس کے اینڈ تک ابھی تک بھی ان کے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ورکرز، قائدین وہ کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، کچھ جیلوں میں بند ہیں، اور ان کے اوپر آئے روز سختیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، کہیں پہ بھی نرمی ان کے حق میں نہیں ہوئی ہے۔ 2025 ان کے لیے کیسا رہتا ہے یہ اگلے چند روز میں 2025 کا سورج طلوع ہونے والا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا اگلا سال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی خوشیوں کا سال ہوگا، کیونکہ یہ تو انتہائی مشکل ترین سال تھا جس کے اندر پی ٹی آئی نے بہت سفر کیا۔ بہت شکریہ۔